صحابہ ہیں، کیسے ایک انسان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی 7204 یہ صحیح بخاری کا ریفرنس ہے، اور اسی طریقے سے معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے 2510، وہاں پر بھی کچھ دوسرے الفاظ ہیں، اور ایسے ہی 4546 ابن حبان 4945 ابو داؤد، کچھ الفاظ مختلف ہیں ان کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، قبیلے کے سردار تھے، بڑے انسان تھے، صحیح الجامع کی روایت ہے 269 نمبر کی، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تو انزل الناس منازلہم، ان کو وہ مقام دیا جائے، ان کو وہ رتبہ دیا جائے۔ رسول اللہ کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی آئے تھے تو یہ اپنے قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، اور ایسے ہی جسم کے اعتبار سے بڑے حسین اور بڑے ہی خوبصورت تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ امت میں مثل یوسف ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی رسول اللہ کے پاس آئے، اور جب بیعت کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ اس بات پر بھی بیعت کیجئے، النصح لکل مسلم، ہر ایک مسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ خیر خواہی کریں گے، آپ ناصح رہیں گے۔ بیعت انہوں نے کر لی، اور کچھ الفاظ امام طبرانی نے جو نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں بایعت علی ید رسول اللہ علی النصح لأہل الاسلام، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، نماز کی ہوئی، زکوٰۃ کی ہوئی، شہادتین کی ہوئی، لیکن ایک بیعت یہ بھی تھی کہ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ دیکھیے خیر خواہی کا معیار، وہ جو ریفرنس اس سے پہلے دیے گئے نا، اس میں ان کے تعلق سے اس بات کی صراحت ہے، وضاحت ہے، اذا اشترى او باع شیء، جب کچھ خریدتے یا ایسے ہی کچھ بیچتے، تو مثلا کسی کو کچھ بیچا تو اس سے یہ کہا کہ اگر تمہیں کبھی بھی ایسا لگے کہ ہم نے تمہیں جو چیز دی ہے رقم زیادہ لے لی، تو آپ کو اختیار ہے اپنی رقم واپس لینے کا، یا ایسے ہی اس چیز کی جو بھی رقم ہے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، وہی رقم پر ہم آپ کے ساتھ بیع کریں گے۔ اور ایک واقعہ امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، ان کے غلام نے ایک بار گھوڑا خریدا، اور ایسے ہی بڑا ہی فتین اور ذہین غلام تھا، تو حسین گھوڑا بہت کم دام میں خرید کر کے غلام ان کے پاس لے کر کے آیا۔ وہ سوچ رہا تھا خوش ہو جائیں گے، انعام بھی دیں گے، جانتے تھے سردار تھے، گھوڑے کی سواری کیا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے، پوچھا کتنے میں لے کے آئے، کہا 300 درہم میں لے کے آیا، جبکہ وہ 500-600 درہم کا تھا۔ واپس لے کر کے گئے غلام کو، کہاں سے خریدا، کس سے خریدا؟ جس سے خریدا اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ غلام کتنے، یہ گھوڑا کتنے کا ہے، جو 300 درہم میں غلام نے خرید لیا تھا گھوڑے والے سے۔ وہ بول نہیں رہا ہے، اس سے پوچھا کیا یہ 500 درہم کا بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں 500 درہم کا بھی ہے، 600 درہم کا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا 600 درہم کا بھی یہ گھوڑا ہے، 500-600 درہم نہیں، 800 درہم دیے۔ کتنے دیے؟ 800 درہم۔ غلام خرید کے لایا تھا 300 درہم میں، 500 درہم زیادہ دیے۔ کبھی دل میں یہ شک، یہ شبہ، یا دل کے اندر یہ ملال نہ ہو کہ یہ گھوڑا میں اتنے میں بھی بیچ سکتا تھا، لیکن اتنے میں ہی چلا گیا۔ 300 درہم میں غلام خرید کے لایا تھا نا، اس غلام کو واپس لے جا کر کے جس سے خریدا تھا اسے 800 درہم میں
یہ گھوڑا لے کر کے 500 درہم زیادہ دیے. النصح لکل مسلم، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور صحابی نے یہ اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی تھی، اور یہ واقعہ رسول کی حیاتی کا نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ واقعہ تب کا ہے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. صحابہ رسول کی حیاتی میں بھی رسول کی بات کا ادب و احترام اتنا ہی کرتے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود ہے تب کیا کرتے.